اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عافیت کے ساتھ کچھ دیر اپنی بارگاہ میں جمع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر مزید کرم یہ کیا کہ کچھ دیر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے اور سنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو مہینہ چل رہا ہے یہ بہت مبارک مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے۔ ایک وقت تھا جب اس مہینے کی ہم بڑی شدت کے ساتھ انتظار کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ وقت ہے جو اپنے اختتام کے طرف رواں اور دواں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس مہینے کے تمام برکات کو، تمام فضیلتوں کو، تمام رحمتوں کو اللہ ہمارے حصے میں عطا فرمائے۔ لیکن اس مہینے کے اندر، حالانکہ پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی خاص دو عبادتیں آخری عشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آخری عشرے میں دو عبادتیں، نمبر 1 اعتکاف کی عبادتیں، اور نمبر 2 شب قدر کی عبادتیں۔ اعتکاف کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان طہرا بیتیا، تم میرے گھروں کو صاف اور ستھرا رکھو۔ اس کے لیے للطائفین، جو طواف کرنے والے ہیں ان کے لیے، والعاکفین، اور جو لوگ اعتکاف کرنے والے ہیں ان کے لیے، والرکع السجود، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں یعنی رکوع سجدہ کرنے والے ہیں ان کے لیے میرے گھر کو جاؤ پاک اور صاف کرو، صاف ستھرا رکھو ہر چیزوں سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا اگر تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو بہت سی چیزوں سے تمہیں روکا گیا ہے، حتیٰ کہ تمہیں اپنی بیوی سے بھی ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ خاص انعام ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، کیونکہ جب بندہ بہت سی چیزوں کو چھوڑ کر کے صرف اللہ تبارک و تعالی کو یکسو ہو کر کے یاد کرتا ہے، گویا کہ اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اس کے دل میں صرف میں بس جاؤں اور میرے حضور آ جائے، تاکہ میں اس کے تمام گناہوں کو پاک اور صاف کروں، تاکہ میں اس کو جو ہے ایسا بنا دوں جیسا کہ یہ ماں کے پیٹ سے جس دن پیدا ہوا تھا، جس دن یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اس کے نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں تھا۔ اسی طریقے سے جب بندہ یکسو ہو کر کے میرے پاس آ جائے، بلکہ وہ زبانی حال سے یہ کہنا چاہتا ہے، یا اللہ ہم نے مارکیٹوں کو بھی چھوڑ دیا ہے، یا اللہ ہم نے اور دیگر امور کو چھوڑ دیا ہے، اب ہم صرف آپ کے سامنے بالکل یکسو ہو کر کے ہیں، یا اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ تو اعتکاف کو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں
بلکہ دیگر انبیاء کرام کے اس میں بھی اعتکاف کا حکم تھا کہ تم اعتکاف کیا کرو۔ اعتکاف کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف سنت علی الکفایہ، اور نمبر 3 اعتکاف نفلی۔ اعتکاف واجب اسے کہتے ہیں کہ جب بندہ نظر مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنی دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو پھر اتنے دن اعتکاف کرنا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حصے میں گناہ لکھیں گے۔ تو یہ اعتکاف واجب ہے، یہ شرط کے ساتھ بھی ہے اور بغیر شرط کے بھی ہے۔ ایک شرط یہ ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنی دنوں کا اعتکاف کروں گا، لیکن اگر شرط سے خالی رکھیں کہ میں اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کرتا ہوں، کوئی شرط نہیں، تو اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، یہ اعتکاف واجب ہے۔ نمبر 2 اعتکاف سنت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں جو اعتکاف فرماتے تھے اس کو اعتکاف سنت کہا جاتا ہے، لیکن یہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر محلے سے بستی سے اگر محلے کی مسجد میں ایک بھی معتکف نہ ہو، اعتکاف کرنے والا نہ ہو، تو پورے محلے والے کو اعتکاف نہ کرنے کا گناہ ہوگا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس محلے کا نہ ہو، کسی دوسرے محلے سے آ کر کے کسی محلے میں اعتکاف کرے، تو اس محلے کے تمام لوگ گناہ سے بچ جائیں گے جس محلے میں وہ اعتکاف کرتا ہے۔ نمبر 3 اعتکاف نفلی۔ اعتکاف نفلی اسے کہتے ہیں کہ ہم نیت کر لیں کہ جب بھی مسجد میں اپنا قدم رکھیں گے تو اعتکاف کی نیت کر لیں، تو یہ اعتکاف نفلی ہے۔